أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کتاب شرائع الاسلام میں ہماری گفتگو زکوٰۃ کے بارے میں چل رہی ہے، اور ہم نے بعض چیزوں کو اس سے قبل بیان کیا. آج ہم زکوٰۃ کے شروط کو بیان کرنے جا رہے ہیں. ان میں نصاب کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، بیان کریں گے کہ کتنا نصاب جو ہے وہ ہونا چاہیے. نصاب کتنا ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیا حد ہے اس کی، کتنا وزن ہے اس کا، کیا ہے، سب انشاءاللہ بیان کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الشُّرُوطُ، شروط میں نصاب ہے. کہہ رہے ہیں کہ فالنصاب وهو 5 اوساق. نصاب کیا ہے کہ 5 اوساق. اب اوساق کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں والوسق 60 صاع. وسق جو ہے وہ 60 صاع کو بولتے ہیں. 5 اوساق ہونے چاہیے، اور ایک وسق جو ہے وہ 60 صاع. والصاع، صاع کیا ہے؟ 9 ارطال بالعراقی. 9 رطل عراقی ہوتے ہیں. ایک صاع میں 9 رطل عراقی ہوتے ہیں. یعنی یہ عرب کے اعتبار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اوسط کتنے؟ 5. ایک اوسط میں کتنا ہوتا ہے؟ 60 صاع. صاع یعنی صاع کتنا ہوتا ہے؟ ہماری اردو میں صاع کتنا ہوتا ہے؟ 3 کلو. اور مد میں 750 گرام، 3 پاؤ. اور صاع 3 کلو. عربی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ والصاع 9 ارطال بالعراقی. 9 رطل عراقی ہوتے ہیں ایک صاع میں. صحیح. اور ایک وسق میں کتنے صاع ہوتے ہیں؟ 60 صاع. تو زکوٰۃ کتنے صاع پر، کتنے وسق پر واجب ہوتی ہے؟ 5. وَسِتَّةٌ بِالْمَدَنِي. 9 رطل عراقی ہوتا ہے ایک صاع. ایک صاع 9 رطل عراقی رطل کو دیکھیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 9 رطل. ایک صاع میں کتنے رطل ہوتے ہیں عراقی؟ 9. اور مدنی کتنے ہوتے ہیں؟ 6. اس کا مطلب مدنی رطل جو ہے وہ زیادہ ہے، بڑا ہے. ٹھیک. وَهُوَ 4 امداد، اور وہ 4 مد ہے. والمد رطلان وربع، اور مد کتنا ہوتا ہے؟ 2 رطل. یہ آپ کو بتایا انہوں نے عربی کے اعتبار سے. صحیح. اب آئیے فَيَكُونُ النِّصَابُ 2700 رطل بالعراقی. کہہ رہے نصاب کتنا ہوگا؟ کتنے کو نصاب کہا جائے گا؟ کتنی ہو جنسی ہے؟ کہا کہ 2700 رطل عراقی ہوں. 2700 رطل عراقی ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی جن وہ نصاب کو پہنچ جائے گا 2700 رطل عراقی. وَمَا نَقَصَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. اگر 2700 رطل عراقی نہیں ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ کتاب جو صاحب کتاب ہے موقف حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو حلہ عراق کا ایک شہر ہے. عراق کا ایک شہر ہے، تو یہ وہاں کے تھے. تو جو مثالیں دے رہے ہیں یہ عام طور سے آپ کو ملیں گی کتابوں میں، تو وہ عراق کی ملیں گی کیونکہ لکھنے والے عراقی ہیں. تو زیادہ مثالیں وہی کے اعتبار سے دیں گے کیونکہ وہی کے رہنے والے ہیں، تو اس کے اعتبار سے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ فَيَكُونُ النِّصَابُ 2700 رطل بالعراقی، یعنی نصاب جو ہے وہ 2700 رطل عراقی ہوں گے.
2700 فطر جس کو ہم اپنی زبان میں اردو زبان میں یا کلو کے اعتبار سے گرام رتل وغیرہ یا اوسق وغیرہ یا مود یا سا نہ گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں اس میں تو کتنا بنتا ہے 847 کلو سمان میاں سباؤ کلو یعنی 847 کلو یہ جو ہے وہ نتیجہ ہے آج کی جو ہے زبان میں آج کے اعتبار سے یہ سب سے آسان ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کتنے کلو پر کتنے کنٹل پر کتنے ٹن پر کیا چیز مثلا بنتی ہے کتنا تو یعنی آج کی زبان ہے جو استعمال ہوتی ہے یعنی ہمارے ملک میں نہ رتل استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی سا استعمال ہوتا نہ ہی جو ہے وسق استعمال ہوتا نمود بلکہ کیا کلو استعمال ہو رہا ہے مثلا تو سب سے اچھا طریقہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کلو یا مثلا من یا کنٹل یا ٹن بس یہ سب طریقے ہمارے لیے آسان ہیں فلا زکات ومانا کسا فلا زکات فیہ اور جو 2700 رتل عراقی سے کم ہوگا اس پر زکات واجب نہیں ہے وما زیادہ اور جو سے زیادہ اس پر واجب ظاہر ہے یعنی کم از کم جو ہے وہ 2700 رتل عراقی ہونے چاہیے وما زیادہ فیہ زکات ولو فلا اور جو اس سے اوپر ہو جائے اس پر زکات واجب ہے چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس سے زیادہ یعنی 847 کلو کے بعد جتنا بھی زیادہ ہوگا سب پر زکات واجب ہوگی صحیح جی اب آئیے والحد الذی تعلق بالزکات من الاجناس ان یسمى حنطة او شعیرا او تمرا او زبیبا کہتے کہ والحد اور وہ حد الذی تتعلق بالزکات من الاجناس کہ جس حد سے جس حد کی وجہ سے زکات جو ہے واجب ہوتی ہے اجناس میں وہ کیا حد ہے حد کیا ہے جو زکات کے واجب ہونے کا سبب بنتی ہے اجناس میں کیا حد ہے اس کی کہتے ہیں ان یسمى حنطتان اسے کیا کہا جا سکے کب زکات واجب ہے کہ اسے گیہوں کہا جا سکے او شعیرا یا حنطہ کہا جا سکے اس کا نام حنطہ بتایا جا سکے اسے حنطہ کہا جا سکے او تمران یا اسے کھجور کہا جا سکے او زبیبان اور اسے کشمش کہا جا سکے یہ حد ہے کیا حد ہے زکات واجب ہونے کی اجناس میں کہ انہیں گیہوں کا نام دیا جا سکے گیہوں کو اور جو کا نام دیا جا سکے کھجور کا نام دیا جا سکے اور کشمش کا نام دیا جا سکے اسے کہا جا سکے کہ گیہوں ہے کہا جا سکے یہ کھجور ہے کہا جا سکے یہ کشمش ہے کہا جا سکے یہ جو ہے وہ یہ ہے حد صحیح ہے واجب ہونے کی کہ کب واجب ہوگی زکات کہہ رہے ہیں کہ وقیل قول ہے وَلِذَا مَرَّ صَبَرَ النَّخْلِ کہ جب کھجور کے پھل جو ہیں وہ کیا ہو جائیں لال ہو جائیں تو زکات واجب ہو جائے گی یہاں پہ قیل ہے یہ کیا ہے یہ قیل ہے او اصفر یا پیلے ہو جائیں او ان قدر حسرن یا حسرن جو ہے وہ منعقد ہو جائے حسرن یعنی انگور میٹھے ہونے سے پہلے ہی ان پر زکات واجب ہو جائے گی کریں وہ وقت الاخراج اچھا یہ تھا اب یہ کہ زکات جن چیزوں پہ واجب ہوتی ہے ان کی حد کیا ہے تو اس کی حد یہ بتائی کہ گیہوں کو گیہوں کہا جا سکے جو کو جو کہا جا سکے کھجور کو کھجور کہا جا سکے اور کشمش کو کشمش کہا جا سکے پھر بتایا کہ ایک قول یہ ہے کہ جب کھجور لال ہو جائے یا پیلی ہو جائے تو زکات واجب ہو جائے کھجور پر اور ان قدر خسرون یا انگور اتنا ہو جائے کہ انگور کہا جا سکے اور انگور ہو چاہے وہ بھی میٹھا نہیں بھی ہوا ہے والاول اشفا لیکن پہلے والا اور جو ہے صاحب شرائع کے نزدیک موقع ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وہ اشفا ہے یعنی کہ گیہوں کو گیہوں کہا جا سکے جو کو جو کہا جا سکے اور کشمش کو کشمش کہا جا سکے اور کھجور کو کھجور کہا جا سکے یہ اشفا ہے
لیکن یہ جو کہا کہ کھجور پیلی ہو جائے یا لال ہو جائے یا پیلی ہو جائے یا انگور جو ہے میٹھے ہونے سے پہلے، تو یہ سب کیا ہے، یہ ایک ڈیل ہے۔ صاحب شرائع نے اشبہ کسے کہا؟ پہلے والے قول کو، کہ گیہوں کو گیہوں کہا جا سکے، کشمش کو کشمش کہا جا سکے، اور کھجور کو کھجور کہا جا سکے، اور کشمش کو کشمش کہا جا سکے، اور جو کو جو کہا جا سکے۔ وقت الاخراج بالغلہ اذا صفت، انشاءاللہ کل آنے والے درس میں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔